نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے سورۃ الناس کو، جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے، اس کو آپ نے نمک کے اوپر پڑھ کے دم کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھر میں کیسے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ سورۃ الناس پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج مہنگائی کے دور میں، آج تنگ دستی کے دور میں، آج پریشانیوں کے دور میں یہ جادوئی وظیفہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقیاں، عروج، کامیابیاں آ جائیں گی، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا، آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہیں، رشتے ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، روزگار مل جائے گا، آپ کے گھر میں جن کی اولاد نہیں، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام یقینی طور پر ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت کی ذات نے چاہا تو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ان تمام مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ یا پریشانی ہے، تو آج اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ تھک جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑے، یعنی کہ جب آپ بند گلی میں چلے جائیں، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ ضرور پڑھے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ جن کے گھر میں تنگ دستیاں تھیں، غربت ختم ہو گئی، آج وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، جب بہت سے بے اولاد جوڑے اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد پا سکتے ہیں، بے روزگار روزگار پا سکتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے تھے کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی اور میری حاجات کیوں پوری نہیں ہوں گی؟ ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں، اور آج ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس آزمودہ وظیفے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا۔ لوگ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں رب کعبہ سے حاجات پوری کروانی نہیں آتی، جس طرح صحابہ اکرام کرتے تھے، پیغمبر کیا کرتے تھے، رسول کیا کرتے تھے۔ وہ بھی اللہ کے ناموں کو پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، وہ بھی ان قرآنی صورتوں کو پڑھتے، لیکن آج ہم بھی ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے وظائف میں وہ تاثیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، دوسرا اس رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو آئیے محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، اب عمل کیا ہے؟
آپ کو جب جہاں جیسے کسی بھی نماز کے بعد وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس عمل کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں یا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح سے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ غیب سے دینے والی ذات۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور یا رزاق پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی فقیر سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا رزاق پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا نام پڑھنا ہے وہ یا فتاح ہے۔ رب کریم نے اپنے نام یا فتاح کی قسم کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے خزانے بھی مانگ لے تو میرا رب اس کو خزانے دینے پر قادر ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی حاجت، کوئی بات منوانا چاہتا ہے، وہ یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح،
یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف آپ نے 141 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا رزاق یا فتاح 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ سورۃ الناس، قرآن کریم کی آخری سورت، اس کا ایک بار تلاوت سے مار فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک اور چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، یا سلام یا سلام یا سلام۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پھر سے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود شریف پڑھتے ساتھ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس وظیفے کو جو پڑھا ہے، آپ نے نمک کے اوپر پھونک مارنی ہے، نمک کے اوپر دم کر لینا ہے، اور نمک کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کے اس وظیفے کو پڑھا ہے، مجھے اس میں 100% کامیابی عطا فرما۔ لیکن دعا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتے جاتے ہیں۔ اس نمک کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس نمک کو اپنے کھانے میں استعمال کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ تھوڑا سا ویسے بھی منہ میں ڈال سکتے ہیں، آپ سارے گھر والے اس نمک کو تھوڑا تھوڑا اپنے منہ میں ڈالیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جسمانی بیماریاں ختم ہوں گی، نظر بد ختم ہوگی، آپ کے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش ہے وہ ہر طرح کی بندش کا خاتمہ ہوگا۔ اس نمک کو آپ رکھ لیں، اپنی ہنڈیا کے اندر استعمال کریں، سالن کے اندر استعمال کریں، اور اس کے بعد تھوڑا بہت نمک آپ نے لے لینا ہے، اور اس نمک کو آپ نے بہتے یعنی کسی بھی نہر کے اندر آپ نے پھینک دینا ہے۔ یہ جتنی دور تک یہ نمک جائے گا، اس کے اثرات جائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات اتنے ہی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ غیب سے دینے والی ذات، اور ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور یا رزاق پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے، میرا رب کہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی فقیر سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا رزاق پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا نام پڑھنا ہے وہ یا
فتاح ہے۔ رب کریم نے اپنے نام یا فتاح کی قسم کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے خزانے بھی مانگ لے تو میرا رب اس کو خزانے دینے پر قادر ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی حاجت کوئی بات منوانا چاہتا ہے، وہ یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 141 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا رزاق یا فتاح 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ سورۃ الناس، قرآن کریم کی آخری سورت، اس کا ایک بار تلاوت سے مار فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک اور چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، یا سلام یا سلام یا سلام۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پھر سے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود شریف پڑھتے ساتھ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس وظیفے کو جو پڑھا ہے، آپ نے نمک کے اوپر پھونک مارنی ہے، نمک کے اوپر دم کر لینا ہے، اور نمک کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کے اس وظیفے کو پڑھا ہے، مجھے اس میں 100% کامیابی عطا فرما۔ لیکن دعا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتے جاتے ہیں۔ اس نمک کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس نمک کو اپنے کھانے میں استعمال کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ تھوڑا سا ویسے بھی منہ میں ڈال سکتے ہیں، آپ سارے گھر والے اس نمک کو تھوڑا تھوڑا اپنے منہ میں ڈالیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جسمانی بیماریاں ختم ہوں گی، نظر بد ختم ہوگی، آپ کے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش ہے وہ ہر طرح کی بندش کا خاتمہ ہوگا۔ اس نمک کو آپ رکھ لیں، اپنی ہنڈیا کے اندر استعمال کریں، سالن کے اندر استعمال کریں، اور اس کے بعد تھوڑا بہت نمک آپ نے لے لینا ہے، اور اس نمک کو آپ نے بہتے یعنی کسی بھی نہر کے اندر آپ نے پھینک دینا ہے۔ یہ جتنی دور تک یہ نمک جائے گا، اس کے اثرات جائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات اتنے ہی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔